بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم علم نحو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہر علم پڑھنے سے پہلے چند بنیادی باتوں کا جاننا ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ اب ہم سب سے پہلے علم نحو کی تعریف، علم نحو کی غرض اور علم نحو کا موضوع جانیں گے، تاکہ کتاب پڑھنے والے طالب علم کو کوئی پریشانی نہ ہو اور اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کتاب میں، اس علم میں میرا موضوع کیا ہے، کس عنوان کے تحت میں علم حاصل کروں گا۔ علم نحو کی تعریف، علم نحو ان بنیادی باتوں کو جاننے کا نام ہے جن کے ذریعہ سے اسم، فعل، حرف کی باہم ترکیب اور اعراب دینے کے لحاظ سے ان کے آخر کی کیفیت معلوم ہو۔ علم نحو ان بنیادی باتوں کو جاننے کا نام ہے جن کے ذریعہ سے اسم، فعل اور حرف کی باہم ترکیب اور اعراب دینے کے لحاظ سے ان کے آخر کی کیفیت معلوم ہو۔ علم نحو کی غرض، عربی عبارت میں ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا، ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا۔ علم نحو کی غرض یہ ہے کہ عربی عبارت میں ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ اس میں جو گفتگو ہم کریں گے وہ کلمہ اور کلام سے گفتگو ہوگی۔ کس سے گفتگو ہوگی؟ کلمہ اور کلام سے۔ یہ بنیادی باتیں جو ہمیں ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ کی دو قسمیں ہیں۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والے الفاظ کی دو قسمیں ہیں، یعنی لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ لفظ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ عربی زبان میں الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ مفرد اور لفظ مرکب۔ اس سے پہلے بھی ہم نے نحو صرف کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مستعمل، ایک ہے مہمل۔ مستعمل با معنی لفظ کو کہتے ہیں اور مہمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ اچھا، مستعمل کی مثال کیا ہے؟ جیسے زید، راجل، تو یہ مستعمل کی مثالیں ہیں۔ اور مہمل کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے شعام، ٹھیک ہے؟ اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں پانی، وانی، یعنی وانی جو ہے اب وہ مہمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ پھر لفظ مستعمل کی پھر دو قسمیں ہیں، لفظ مستعمل مفرد ہوگا یا لفظ مستعمل مرکب ہوگا۔ اور نحو کے اندر بھی ہم اس بات کا یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، وائٹ بورڈ پر لکھا ہوا ہے کہ مفرد کسے کہتے ہیں۔ مفرد لکھا ہے نا ہم نے، لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک مفرد ہے اور ایک مرکب ہے۔ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، ما یتلفظ بہ الانسان، یہ اصطلاحی معنی ہے کہ جس کا انسان تلفظ کرتا ہے۔ زبان سے جو کچھ انسان نکالتا ہے حروف کی صورت میں، وہ کیا بنتے ہیں؟ وہ تلفظ بنتے ہیں، وہ لفظ بنتے ہیں، وہ الفاظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اصطلاحی معنی ہے ما یتلفظ بہ الانسان۔ پھر لفظ کی دو قسمیں ہیں، مستعمل ہے اور مہمل ہے۔ پھر مستعمل کی دو قسمیں ہیں، لفظ مستعمل مفرد ہے، لفظ مستعمل مرکب ہے۔ لفظ مفرد کسے کہتے ہیں؟ وہ اکیلا لفظ جو ایک ہی معنی پر دلالت کرے۔ لفظ مفرد جو ہے وہ اکیلا لفظ جو ایک ہی معنی پر دلالت کرے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ لفظ مفرد کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے مرکب۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے حاصل ہو، جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے
بنا ہوا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ اب مفرد کے بارے میں ذرا سمجھیں۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک ہی معنی پر دلالت کرے، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے رجل، فارس، یہ مفرد کی مثالیں ہیں۔ دوسری قسم ہے لفظ مرکب، لفظ مرکب، اور مرکب کو کلام بھی کہا جاتا ہے۔ مرکب کہتے ہیں کہ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زائد کلموں سے مل کر بنا ہو۔ مرکب کی مثال کیا ہے؟ جیسے رجل، عالم، ٹھیک ہے نا، یہ دو کلمے ہیں، یہ دو الگ الگ مفرد مل کر ایک مرکب بنا۔ اسی طرح ضرب زید، ٹھیک ہے، یہ بھی مرکب ہے۔ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ چلیں اب مفرد کا دوسرا نام ہے کلمہ۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی اس میں نہ پایا گیا ہو، جیسے رجل۔ رجل کیا ہے؟ یہ اسم ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ اس کے بعد ہے اس کی دوسری قسم فعل۔ کلمہ کی دوسری قسم ہے فعل، جیسے ضربہ۔ فعل کہتے ہیں جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو، جیسے ضربہ، جیسے ضربہ۔ لفظ مفرد جو ہے وہ اکیلا لفظ جو ایک ہی معنی پر دلالت کرے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اور کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کہتے ہیں جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، جیسے رجل، فارس۔ اب رجل جو ہے اور فرس جو ہے یہ اسم ہیں، لیکن 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں۔ دوسری قسم کلمہ کی ہے فعل، جیسے ضربہ۔ فعل کہتے ہیں جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو، یا ماضی کے ساتھ ملا ہوا ہو، یا مستقبل کے ساتھ ملا ہوا ہو، یا استقبال کے ساتھ ملا ہوا ہو، یا موجودہ زمانے کے ساتھ ملا ہوا۔ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ ضربہ یہ زمانہ ماضی ہے، مارا۔ تیسری قسم ہے کلمہ کی حرف۔ حرف کہتے ہیں جو مستقل معنی پر دلالت نہ کرے اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی نہ ہو۔ اب ان تینوں میں آپ نے ایک اہم بات سمجھنی ہے کہ اسم اور فعل جو ہیں یہ دونوں ایک چیز میں مشترک ہیں کہ یہ دونوں مستقل معنی پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسم جو ہے وہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا، اور فعل جو ہے وہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن حرف جو ہے یہ نہ تو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور نہ ہی یہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، بلکہ یہ دوسرے کسی کے ملنے ملانے کا محتاج ہوتا ہے، جیسے حل، یہ حرف کی مثال ہے۔ یا دوسری مثال ہے با، تا، یہ حروف جارہ ہیں، باؤ، تاؤ، کاف و لام و واؤ، یہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے جی مرکب۔ مرکب کہتے ہیں، مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، 2 یا 2 سے، اور مرکب کی 2 قسمیں ہیں۔ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ ایک مرکب مفید ہے اور دوسرا مرکب غیر مفید ہے۔ مرکب، عزیز طلباء، یہ ہم نے علم نحو کا پہلا سبق پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔